اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور چھوٹے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے میرے پہ جب بدترین ریاستی جبر ہو رہا تھا تو میں ایک دفعہ عدالت آیا تو مجھے ایک ننھی بچی کی ویڈیو دکھائی گئی جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں انکل گل کو پولیس سے چھڑوانے آئی ہوں۔ وہ توتلی بچی تھی، بول نہیں سکتی تھی پوری طرح سے، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان بچوں کا جنہوں نے میرے لیے دعا کی۔ دوران حراست میرے اوپر کس طرح کا اور کس قدر ریاستی تشدد اور جبر ہوا، میرا خیال ہے وہ کوئی راز نہیں ہے۔ اس لیے اس پر بات کرنے کی بجائے میں اور پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام محب وطن پاکستانیوں کی طرح میرا بھی پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے کا سافٹ ویئر بہت پہلے سے اپڈیٹڈ تھا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں، کیونکہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، تو ہم گاؤں کے لوگوں کا پیدائشی ہی اپڈیٹڈ ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنے کا سافٹ ویئر۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ میں میرے ہارڈ ویئر کو بار بار اپڈیٹ کیا گیا اور اس کے تھرو سافٹ ویئر کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ شاید جب دل کا رشتہ ہوتا ہے تو سافٹ ویئر کرپٹ نہیں ہوتے، وہ اپڈیٹڈ ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا ہاؤسز نے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے میرے خلاف، میرے پہ ہونے والے تشدد، میری صحت کا مذاق اڑایا۔ جس دن میں عدالت آیا، مجھے کوئی ایسی دوائی لگی ہوئی تھی، جب میں ویل چیئر پہ آیا تو کچھ ایسی دوائی مجھے ایک انجیکشن میں لگی ہوئی تھی جس سے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا، نہ میں ہوش میں تھا پراپر، نہ مجھے پتہ تھا کیا ہو رہا ہے، بس میرا سانس گھٹ رہا تھا اور میں ماسک مانگ رہا تھا۔ اس سارے انسیڈنٹ کا بھی مذاق اڑایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں بلکہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے غیر ملکی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے، مجھے کسی ملک کا جاسوس ثابت کر دیا جائے۔ اس سب کے باوجود، اس سب پروپیگنڈے کے باوجود آپ میرے اس کے باوجود ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن یہاں پر میں ان لوگوں کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو بھلے میرے مخالف کھڑے تھے۔ میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو، اس کے اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہو، یا کوئی بھی جابر اس کے اوپر جبر کر رہا ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی قومیت سے ہو، اگر آپ اس پر ہونے والے جبر سے، ظلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ پہ رحم کی ضرورت ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ خصوصی رحم کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ لگی ہوئی مہر کو ہٹا لیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انسانیت کا درد واپس سمجھ آئے۔ اگر آپ کو میں صرف اس لیے ناپسند تھا کہ میں سخت بولتا ہوں، تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اگر میں کہیں سخت بولا ہوں آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ، اس کے لیے تشدد پہ خوش ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر آپ کے اندر ایک ایسی حیوانیت ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ میرا وقت تو گزر گیا، لیکن اور لوگوں کا وقت آ سکتا ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری یا کسی کی بھی اس حیوانیت سے اللہ میاں اس مظلوم کو اس وقت میں بچائے جب آپ کسی پہ ہونے والے تشدد کو انجوائے کر رہے ہوں۔ یہ میرا خیال کسی علاج سے، کسی دوائی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اللہ سے دعا سے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں آج ایک بار پھر آپ سے یہ وعدہ اور اعادہ کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے جب میرے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کیا تھا۔ جیسا کہ جب میری گاڑی الٹا دی گئی تھی اور میں مرتے مرتے بچا تھا، اس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں ایک ضمانت اپنی کنفرم کروانے، جو میرے پر ایک جھوٹی ایف آئی آر دی گئی تھی، اس کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، وہاں یہ کیا تھا۔ یا جیسا کہ مجھے ایک جعلی جھوٹی ایف آئی آر میں مظفر گڑھ کے اندر پکڑ کر
حوالات میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں سے اگلے دن جب میں رہا ہوا اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، میں آج پھر وہ دہراتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو، بھلے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، آپ کسی مذہب سے ہوں، آپ کسی ذات سے ہوں، کسی قومیت سے ہوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا، آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، بھلے وہ ہماری اپنی حکومت کے اندر ہو رہا ہو یا کسی اور حکومت کے اندر آپ کے اوپر ایسا جبر ہو رہا ہو۔ میری یہ کانسٹنٹ لائن ہے کہ کسی صورت ریاستی جبر یا کسی قسم کا جبر بھی، ظلم، ستم، ٹارچر جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے آج دوبارہ یہ وعدہ اور اعادہ دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے ہمت دے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی کسی ایسے مشکل میں پھنسے ہوں گے تو شہباز گل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں ایک گاؤں کا مڈل کلاس پاکستانی ہوں جو ایک گاؤں میں پیدا ہوا، وہاں پر ٹاٹ سکول پہ پڑھا، بہت چھوٹی جگہ پہ پیدا ہوا، لیکن میں نے بڑے خواب دیکھے۔ میرے سب سے پہلے خواب تو ہر نوجوان کی طرح اپنا مستقبل بنانے کے تھے، اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا خواب تھا۔ ٹاٹ سکول سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پہنچا۔ ٹاٹ سکول میں پڑھنے سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے تک پہنچا۔ جیسے ہر نوجوان کے، مڈل کلاس نوجوان کے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، خواب ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے بھی تھے۔ ایک اچھا گھر، گاڑی، کمفرٹیبل زندگی، اچھی تنخواہ، آسائش، سفر کرنا دنیا میں۔ اللہ کی ذات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت اور میرے گھر والوں کی دعاؤں سے بہت جلدی وہ خواہشیں اور خواب پورے کیے، اور میں امریکہ کے اندر ایک پرآسائش اور بہت ہی باعزت زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر اوورسیز پاکستانی کی طرح میرا دل بھی ہر روز پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا۔ ٹیلی ویژن پر جب پاکستان کی سیاست کے حالات دیکھتے تھے، جب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان پر ہوتی ہوئی تنقید دیکھتے تھے، یہاں لوٹ مار حکمرانوں کی دیکھتے تھے، اور اپنے جیسے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ جو گاؤں سے نکل کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈگری لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں سڑکوں پر جوتے توڑتے دیکھتا تھا کہ انہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ ہر اوورسیز پاکستانی کی طرح میرے دل میں بھی یہ خواب تھا کہ میں اپنے ملک کی کسی طرح سے خدمت کروں، اور اس سب میں جو ایک روشنی کا ستارہ تھا اس کا نام عمران خان تھا، کیونکہ وہ ایسی بات کر رہا تھا جو آؤٹ آف دا باکس تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو انصاف کے نظام پر تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو عدل کے نظام پر مبنی تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جو انسانیت کے نظام پر مبنی تھی، اور یہ سب کچھ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں مسلمانوں کو مہیا کی تھی۔ عمران خان صاحب کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی جو سیاسی ربط تھی کہ پچھلے 26 سال سے ایک ہی نعرہ اور اس کے پیچھے وہ چلتے رہے، اس نے مجھے آپ جیسے بہت سارے پاکستانیوں کی طرح اس نے مجھے بھی متاثر کیا، اور میں اپنی ایک مکمل سیٹسفائیڈ اور کمفرٹیبل جو ایک لیونگ تھی، پروفیشن تھا، تنخواہ تھی، زندگی تھی، اسے چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے پورے دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرنے آیا۔ میں جب ان کے بہاف پہ میڈیا کرتا تھا تو بہت سارے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کوئی پروڈکٹیو کام کریں، آپ تو میڈیا کرتے ہیں، سارا دن بیان دیتے ہیں، کوئی کم بھی کر لو۔ سو میں کئیوں کو سمجھاتا تھا کہ کام عمران خان کر رہا ہے، جب میں شیلڈ لے کے اس کو دفاع کر رہا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ عمران خان کی توانائیاں جو ہیں وہ کام پر لگیں، اور جو دوسرے لوگ
ان کی توجہ کو، ان کے فوکس کو ہٹا رہے ہیں، وہ محاذ میں سنبھالوں تاکہ وہاں سے عمران خان کو کوئی گرم ہوا نہ آئے، میرے لیڈر کو وہاں پر سپیس ملے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ تو یہ کام میں کر رہا تھا، بیانیے کا کام آپ تک پہنچانے کا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے، پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے۔ تو اس لیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے جس جوش جذبے کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی یہ جنگ عمران خان کے پیچھے شروع کی تھی، انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، اور میری جتنی بھی اوقات ہے، میری جتنی بھی وساطت ہے، میرے اختیار میں جتنا بھی ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ہم ایک نیا پاکستان، ایک ایسا پاکستان جہاں گاؤں کے اور شہر کے انسان میں فرق نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جہاں کسان کے بیٹے کو بھی وہی سہولیات ملیں تعلیم کی، اور اسے بھی نوکری ملنے کا وہی چانس ہو جو اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ میں سیاستدانوں کی طرح کھوکھلے نعرے نہیں لگا رہا، میں سارے نظام کی پیداوار ہوں، میں اس میں سے گزرا ہوا ہوں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ میں زمین پہ پڑے ہوئے ٹاٹ سے لے کے اشرافیہ کے اس یونیورسٹی میں پڑھایا جہاں پاکستان کی اشرافیہ ایک خواب دیکھتی ہے کہ ان کے بچوں کا داخلہ ہو جائے وہاں پر۔ تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو خلیج ہے، اس کو، یہ جو سمندر ہے، اس کا فاصلہ طے کرنے کے لیے جو اللہ میاں نے موقع مجھے دے دیے، جو آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں آگے نکل گیا، شاید ہر بچے کو یہ نصیب نہیں ہو پاتا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک نیا اور بہترین پاکستان بنانے کے لیے میری جد و جہد ہمیشہ جاری رہے گی۔ آخر پر میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ عمران خان کی یہ جو حقیقی آزادی کی لڑائی ہے، اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیجیے۔ یہ لڑائی آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ آپ اگر چپ کر کے گھر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ عمران خان کی کال پر جب بھی وہ آپ کو کال دیں، نکلیں اور اپنا حصہ جو ہے اس حقیقی آزادی کی لڑائی میں ڈالیں۔ آج اس نشست میں کوئی اور بات نہیں کرنے جا رہا، کیونکہ اس کا مقصد، اس نشست کا، اس بات چیت کا مقصد آج صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ انشاءاللہ جس شہباز گل کو آپ جانتے ہیں، جس شہباز گل سے آپ نے محبت کی، بہت جلد انشاءاللہ جو میرا ایک نیچرل سٹائل ہے، جو میرا روایتی انداز ہے، اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ بات بھی ہوگی، اور اس کارواں کے اندر اپنے قائد کے پیچھے جستجو بھی ہوگی۔ میں آخر پر ایک دفعہ پھر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ان ننھے منھے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل ترین جو دور تھا میرے اوپر، اس میں میرے لیے بے تحاشا دعائیں کیں۔ آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ابھی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔